جی شیخ صاحب، کیسے پتہ چلتا جاتا ہے شیخ رشید صاحب کو کہ دھماکے ہونے والے؟ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جی، میں تو دعا گو تھا ان کے جلسوں کے لیے. ٹی ٹی پی وہاں منظم ہو گئی ہے اور اس کے اثرات پاکستان میں ہوں گے اور بڑھتے جائیں گے. یہ کامن سینس کی بات ہے، اس میں کسی اطلاع کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو بہتری کے لیے کہتا ہوں اور میں اتفاق کرتا ہوں مجھے اب یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اب آئے روز کے واقعات ہیں. اور میں کہہ کے خام خواہ میں تو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کہتا ہوں، مجھے کوئی شوق تو نہیں ہے، مجھے کیا ملتا ہے ایسی باتیں کر کے. میں تو جب یہ دیکھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی میں 6 پارٹیاں متحد ہو گئی ہیں اور 6 کی 6 جو پارٹیاں ہیں ان کا متحد ہونا پاکستان میں ان کی ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے مترادف ہے، اس لیے میں کہتا ہوں. اور میرا کوئی مشن نہیں ہے اور کوئی میرا اس کے علاوہ اس سے سروکار نہیں ہے. اور میرا خیال ہے مجھے احتیاط برتنی چاہیے، نہیں کہنا چاہیے. شیخ صاحب، نیکٹا نے بھی تھریٹ الرٹ جاری کیا، اس کے باوجود اس طرح کے واقعات پیش آ جانا یہ ناکامی ہے صوبوں کی کہ الرٹ ہونے کے باوجود بھی آپ سیکیورٹی ارینجمنٹس نہیں کر سکے؟ دیکھیں، ٹینکوں کی لڑائی ہو، میزائل کی ہو، ایئر فورس کی ہو، اس کی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، اس کے ایک بڑے کاؤنٹر ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے مختلف مدافعتی اقدامات ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا کام ہے دہشت گردی کا، یہ تو انہوں نے بتا دیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی نہیں احتیاط کرنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے. میں تو اپوزیشن لیڈروں سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور حکم میں اپنے سمیت بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے. میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ میں کوئی، جو آدمی میڈیا اورینٹڈ ہے اور میڈیا میں جس کی بات چیت ہے یا جس کو سنا یا دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اور لیکن میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میں نہیں کہا کروں گا کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے. میرا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم سب مل کر اتفاق کریں اور ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کریں تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں. اب اس ملک میں دوبارہ ایک لہر آ رہی ہے، اس لہر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جہاں کرونا کو ہم نے مدافعتی اسکیم کرنی ہے، وہاں ہم نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے بھی اپنے طور پر احتیاط برتنی ہے. یہ ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میں بات کرتا ہوں، کوئی پولیٹیشین کی حیثیت سے نہیں کرتا. تو شیخ صاحب، پھر ایسے حالات پہ جہاں کرونا بڑھنے کا بھی خدشہ ہو، دہشت گردی کے واقعات کا بھی خدشہ ہو، تو جلسے جلوسوں کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے، پھر اس پر سیاست کرنے کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے عوام کی جان مال کا تحفظ ضروری ہے. دیکھیں، میں اتنی بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا. عوام جب جانا چاہتے ہیں تو میں تو کسی کو نہیں روک سکتا نا. میرا تو کہ کام تھا، دیکھیں وہ گنجی میں ہوا، کوئٹہ سے باہر ہوا. اگر حفاظتی اقدامات ٹھیک نہ ہوتے تو وہ کوئٹہ کے جلسے میں بھی ایسا کام ہو سکتا تھا. آج مدرسے میں ہوا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. لیکن اگر بلوچستان حکومت نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آگے لے جائیں، وہ نہیں لے جانا چاہتے، تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ بتائیں. میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں. اور آپ کے اس پروگرام کے بعد، آج کے بعد کہیں کبھی کہوں گا بھی نہیں، کبھی میرے منہ سے نہیں سنیں گے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کی 6 یا 8 آرگنائزیشنیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو دہشت گردی کے تو خطرات میں اضافہ ہوگا اور ایک لہر آئے گی. سیاست کی پیش گوئیاں تو کرتے رہیں گے نا. ابھی آپ نے کہا ہے نومبر سے فروری بڑا اہم ہے. سیاست کی بات تو میں کرتا رہوں گا جس قدر میں کر سکتا ہوں. صحیح ہے. اچھا، اب ذرا سیاسی معاملات کی طرف یہ آ جاتے ہیں. جس طریقے سے سیاسی معاملات شیخ صاحب خراب ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب جس طریقے سے اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کے آپشن کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں. کیا حکومت چاہ رہی ہے کہ جس نہج تک اپوزیشن پہنچ چکی ہے، اپوزیشن کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے ایسے حالات میں؟ دیکھیں، میں اپنی اصطلاح پیش کرتا ہوں. میری اپنی سوچ ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی کہ نون لیگ کو اپوزیشن نے گھیر کے مار دیا سیاسی طور پہ. نون لیگ نے جو بیانیہ دیا ہے اس کی سیاست کی بڑی کم گنجائش ہے. باقی لوگوں سے کسی نہ کسی جگہ پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، معاملات چل سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کے بیانیے کے بعد میرا خیال ہے کہ اب نون لیگ کا صفحہ پھٹ چکا ہے. اور نون لیگ کے نواز شریف صاحب نے اور مریم نے جو راہ اختیار کی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، نام لے کے کی ہے نواز شریف صاحب نے، اور جو ان کا ایجنڈا ہے پاکستان میں، وہ بیانیہ جو ہے وہ وہی ہے جو پاکستان کے دشمنوں کا ہے. پاکستان کے دشمن بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان جو اندر سے اب ترقی کی طرف گامزن ہو چکا ہے،
جو پاکستان اب بہتری کی طرف جا رہا ہے, فیٹف میں بھی بہتری کی طرف ہے, اکانومی میں بھی بہتری کی طرف ہے, اس کے اندر ایسے مسائل پیدا کر دیے جائیں. میں نواز شریف صاحب کی سیاست نہیں دیکھ رہا, باقی پارٹیوں کی سیاست کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے صرف نواز شریف کی سیاست نہیں دیکھ رہے یا پوری نون لیگ کی سیاست کو ختم ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نون سے شین نکلنے کی بات کرتے ہیں, شہباز شریف بھی جو ظاہر ہے نیب کی حراست میں ہے, تو آپ پوری نون لیگ کی سیاست کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے لیے 30 دسمبر سے 20 فروری کی ڈیٹ دی ہے. ابھی یہ ٹائم دور ہے, سیاست شروع ہوئی ہے, پہلی تاریخ سے اور شروع ہوگی, سیاست نومبر سے شروع ہوگی اور 30 دسمبر تک جو ہے یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں سیاست فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف کے بیانیہ کے ساتھ کون کھڑا ہے اور بیانیہ سے فیصلے پہ کون کھڑا ہے. سو یہ میں ڈیٹیں کوئی دے کے یہ بھی آپ کہیں تو آج میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹیں بھی نہ دیا کروں, پھر لوگ میرا طرح طرح سے باتیں کرتے ہیں. سو میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ 20 فروری تک یہ نون لیگ میں شین لیگ نکلے گی اور اس میں نون لیگ کا بیانیہ نواز شریف کا بیانیہ ہوگا اور پاک فوج کے بیانیے سے ہٹ کے لوگ جو ہے وہ وہاں نکلیں گے. اس کے لیے جو میں نے ڈیٹ دی ہے اس پہ میں قائم ہوں. شیخ صاحب, شہباز شریف کی نیب میں تحویل کے دوران رانا تنویر, احسن اقبال اور یہ لوگ جا کر ملتے ہیں خواجہ آصف, آپ کے خیال میں کوئی خاص مقصد, کوئی خاص پیغام کسی کا لے کر گئے ہیں, کوئی پیغام رسانی مقصد تھا اس ملاقات کا؟ اچانک ملاقات ہوتی ہے, شام 6-6:30 بجے میسج بھیجا جاتا ہے ان تینوں لوگوں کو. یہ کافی دنوں کی بات ہے اور شہزاد اکبر صاحب نے اس کو بریک کیا ہے. شکر ہے میں نے بریک نہیں کیا, شہزاد اکبر نے بریک کیا ہے کہ یہ وہاں 2 گھنٹے ملے ہیں اور 2 گھنٹے ملاقات جو ہے, اس سے پہلے بھی کچھ ملاقاتیں ہیں اور یہ 1-2 مرتبہ لوگ ملے ہیں. اور ان ملاقاتوں کی سیاست کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں ڈی جی نیب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اگر ڈی جی نیب بیٹھے ہوئے تو ممکن ہے کوئی اور بھی بیٹھا ہو وہاں پہ. سو ابھی بات شروع ہوئی ہے, دیکھیں سیاست بھی اپنی طرح کی شروع ہو گئی ہے اور اس ملاقات کا بھی آپ اس کو ویسے ہی خالی فائر نہیں کہہ سکتے کیونکہ شہزاد اکبر نے یہ بات کی ہے. میں نے اس سے خود فون پہ کنفرم کیا تھا. سو انہوں نے مجھے فون پہ کنفرم کیا کہ ہاں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ملاقاتوں کو انہوں نے ہی ڈسکلوز کیا ہے. جب سیاستدان ملتے ہیں تو سیاست پہ بات کرتے ہیں جی, اور کس چیز پر بات کرنی ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اندر. انہوں نے اپنی ضمانت خود واپس لی ہے. شہباز شریف صاحب نے اپنا ضمانت نامہ خود واپس لیا ہے تاکہ اس جو دھما چوکڑی مکنے جا رہی ہے, جو یہ مہینہ نومبر کا ایک بڑا کروشل مہینہ ہے, اس کروشل مہینہ میں وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں. یہ ان کی سیاسی سوچ ہے, وہ کیا رول ادا کرنا چاہتے ہیں اس کا مجھے نہیں معلوم. کروشل کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا مذاکرات فضل الرحمان سے ہو گئے, پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, ANP سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, سارے پروسیس ان دونوں سے ہو سکتے ہیں. اچھا, نون لیگ سے نہیں ہو سکتے؟ پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان سے ہو سکتے ہیں. نون نے اپنا صفحہ خود پھاڑا ہے اور وہ انہوں نے جو نواز شریف نے سٹینڈ لیا وہ تو پاکستان میں نہ آنے والا سٹینڈ ہے. شین لیگ سے ہو سکتے ہیں؟ اور پاکستان کی سیاست میں اداروں کو چیلنج کرنے کے بعد. جی کیا کہا آپ نے؟ شین لیگ سے ہو سکتے ہیں, نون لیگ سے نہیں ہو سکتے. پاکستان کی سیاست میں نہ آنے والی سیاست, میرا خیال ہے کہ نون لیگ سے مراد میری نواز شریف اور مریم نواز ہیں. انہوں نے اپنا ایک الگ راستہ چنا ہے, اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. سو میں اپنی دی ہوئی تاریخوں پہ قائم ہوں. سیاسی تجزیہ ہے, کوئی میں پرومس نہیں ہوں یا کوئی میرے پاس اطلاعات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح آپ نام لے کر فوجی جرنیلوں کو پکاریں اور اس طرح آپ فوجی جرنیلوں کے بارے میں باتیں کریں تو آپ اس ملک کی سیاست میں کوئی آپ کا مستقبل بنتا ہے, میں نہیں بنتا دیکھ رہا. تو نواز شریف کو لانا آپ لوگوں کے لیے, حکومت کے لیے اتنا آسان ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں مجھے بورس جانسن سے بھی جا کر ملنا پڑے, بات کرنی پڑے تو میں کروں گا. اتنا آسان ہے لے کے آنا نواز شریف صاحب کو وطن واپس؟ شیخ صاحب دیکھیں, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ان کی برٹش پارلیمنٹ سے ذاتی تعلقات بھی ہیں, وہ اس میں برطانیہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نواز شریف کو لانے کے لیے عمران خان کی انتہائی کوشش ہے, اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی سکت نہیں رکھتی ہے نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانے کی؟ آپ کو پتہ ہے کراچی جلسے میں نواز شریف کو تقریر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے تھرو پیغام بھیجا گیا زرداری صاحب کی طرف سے کہ آپ تقریر نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ڈسٹینس کر رہی ہے نواز شریف کے اس بیانیے سے اور شاید مزید اتحاد میں نہ چل سکے پیپلز پارٹی؟
پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں وہ انتہا تک نواز شریف کے ساتھ نہیں چلے گی. الٹیمیٹلی دونوں مخالف پارٹیاں ہیں اور یہ عمران خان کو گرانے کے لیے نکلی ہیں جس میں کامیاب نہیں ہوں گی. عمران خان اپنا ٹائم پورا کرے گا اور پیپلز پارٹی سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں چلے گی اور اس کا پتہ لگ جائے گا آپ کو انہی مہینوں میں. تو کراچی میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری یہ کس کی طرف سے گیم کھیلی گئی ہے؟ پھر اداروں کو آپس میں لڑانے کی تو کوشش ہوئی ہے. پتہ نہیں یہ اتنی بڑی گیم نہیں تھی. 10 دن آپ نے لگایا. مہر جو آئی جی ہیں وہ میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, شریف آدمی ہے. اس پر دونوں طرف سے ویڈیو چلی ہیں. میں اس کو کوئی ایشو نہیں سمجھتا. خام خواہ اس کو اتنا ایشو بنایا گیا ہے. اور یہ ایشو دیکھیں جب میڈیا ایک چیز 20 دن تک ڈسکس کرے گا تو پھر لوگ میڈیا سے بھی دور ہوتے جائیں گے. میں اس کو کوئی کیس نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی کی بیل ہو گئی, ایک آدمی کو اریسٹ کیا گیا, دونوں طرف سے ویڈیو دکھائی گئی ہیں. وہ اپنی ویڈیو دکھاتے ہیں, ہم اپنی ویڈیو دکھا رہے ہیں. یہ کیس میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا.